بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرے ناول ہمسفر سیزن 5 اور ایپیسوڈ نمبر 20 میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ دوستوں، میری پوسٹ پہ آپ لوگوں نے اتنے زیادہ لائکس دیے، اس کے لیے میں آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں، اور میں معذرت خواہ ہوں کہ ویڈیو تھوڑی سی لیٹ ہو گئی کیونکہ گیسٹ آ گئے تھے، جس کی وجہ سے میری ویڈیو تھوڑی سی لیٹ ہو گئی تھی۔ دوستوں، اس کے لیے بہت زیادہ معذرت آپ لوگوں سے۔ چلیے دوستوں، بڑھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ آج صبح سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، دل کو عجیب سی کھلبلی مچی ہوئی تھی، اور دل عجیب ہی بے چینی کا شکار تھا۔ لیا کے کمرے سے آتے ہی وہ ڈرائنگ روم میں آتے صوفے پر گری تھی۔ کیا ہوا ہے زارا، تم ٹھیک تو ہو؟ اس کی اڑی پیلی رنگت اور کانپتے وجود کو دیکھ کر لیا نے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، حلق خشک ہو رہا ہے اور دل بند ہو رہا ہے، سانس نہیں آ رہی۔ اس نے لمبے سانس ہوا کے سپرد کرتے کہا تھا۔ اچھا یہ اتارو دوپٹہ، تمہیں تو بہت پسینہ آ رہا ہے۔ لیا نے باہر پڑتی برف کو دیکھا تھا اور پھر زارا کے جسم پر پسینے کی بوندوں کو، یعنی اسے مائنس ٹیمپریچر میں بھی پسینہ آ رہا تھا۔ وہ اس کا دوپٹہ اتار کر کچن سے پانی لینے گئی تھی۔ یہ لو، یہ پیو۔ اس نے گلاس زارا کی طرف بڑھایا جو صوفے پر آڑی ترچھی گری ہوئی تھی۔ نہیں پکڑا جائے گا لیا، ایسا کرو کچھ پڑھ کر پھونکو، اس نے آدھے ادھورے لفظ بولتے ہوئے کہا۔ بولتے ہوئے اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے سانس اور لفظ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چپک گئے ہیں۔ لیا نے زیر لب کچھ پڑھتے اس کے ہونٹوں کے ساتھ گلاس لگایا، جس میں سے چند گھونٹ اس نے۔ مجھے لگ رہا ہے تمہارا بی پی لو ہو رہا ہے۔ لیا بی پی آپریٹر لینے بھاگی تھی سبحان کے کمرے میں۔ لیا کہیں مت جاؤ، یہیں رہو میرے پاس۔ اس نے لیا کو آواز دی تھی۔ وہ بی پی آپریٹر لے آئی، اس کی بازو پر باندھ کر کانپتے ہاتھوں سے اس کا بی پی چیک کر رہی تھی۔ زارا تمہارا بی پی نارمل ہے، مجھے بتاؤ تمہیں آخر ہو کیا رہا ہے؟ وہ اس کے دوپٹے سے اس کا پسینے سے شرابور چہرہ صاف کرتے کہہ رہی تھی۔ آخری آواز تھی جو اس نے لیا کی سنی تھی، اور اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئی۔ زارا اٹھو۔ وہ خود بھی پریشان ہو رہی تھی۔ وہ بہادر تھی، فیوچر پائلٹ تھی، مگر زارا کے معاملے میں بہادر نہیں تھی۔ زارا کی آنکھوں کے پھوٹے انگلیوں سے پکڑ کر کھول رہی تھی، جیسے چھوٹے بچے کھولتے ہیں کسی سوئے ہوئے کو دیکھ کر اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے۔ زارا خدا کا واسطہ مت کرو ایسے، آئی ایم آل سو گوئنگ ٹو ڈو اٹ، پلیز اوپن یور آئیز۔ اس نے روتے ہوئے اسے جھنجھوڑا تھا، اور زارا کے ساکت وجود نے حرکت بھی کرنے سے انکار کیا تھا۔ اس دوران بیل کی آواز پر دوڑ کر پیچھے ہوئی تھی۔ سبحان بھائی، پیٹر مین، اس نے دوڑ لگاتے ہوئے دروازہ کھولا۔ کیوٹ گرل پلیز میری زارا کو اٹھاؤ۔ لیا نے تو باقاعدہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اس کو روتا دیکھ کر نشرا کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ تم علیہ اس کو سہارا دے کر پکڑو، وہاں سے ہم ہاسپٹل چلتے ہیں، سر کو راستے میں کال کریں گے۔ اس نے سہارا دے کر زارا کو کھڑا کیا تھا ایک سائڈ سے۔ لیا نے سہارا دیا، دونوں اس نازک وجود کو سہارا دیتی گاڑی تک لائی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے سبحان کو کال کی، لیا سے نمبر پوچھ کر، مگر وہ کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ علیہ کا سر اپنی گود میں علیہ زارا کا سر اپنی گود میں رکھے بار اس کے ماتھے کو چوم رہی تھی۔ اس نے پھر کال کی، پھر سے کال ریسیو نہیں ہوئی۔ ڈیم اٹ، اکھڑو کھڑوس، اس نے زیر لب کہتے سبحان کو دفع کیا تھا اور ڈیلٹن کو کال ملائی تھی۔ ہیلو ڈیلٹن، تم جہاں بھی ہو ہاسپٹل پہنچو 10 منٹ میں۔ اس نے اس کی سنے بغیر سے حکم دیا تھا اور موبائل ڈیش بورڈ پر پھینکا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اسے ہاسپٹل میں ایمرجنسی کی طرف لے جا چکی ہے۔ لیا اور وہ باہر کھڑے بس اس کے انتظار میں تھے۔ اس نے لیا کو گلے سے لگایا ہوا تھا جو ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ڈیلٹن نے آتے ہی پوچھا۔ زارا کے لیے دعا کرو، اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، نشرا نے روتے ہوئے ڈیلٹن کو بتایا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ ڈیلٹن کو بھی فکر ہوئی۔ اندر نشرا نے ایمرجنسی کی طرف اشارہ کیا، جہاں سے اب تک کوئی بھی ڈاکٹر باہر نہیں آیا تھا۔ ڈیلٹن نے لیا کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے وہ چھوٹی سی روتی ہوئی گڑیا بے چین کر گئی تھی۔ علیہ پرنسس میک پہ ڈونٹ بی کرائی، وہ ٹھیک ہو جائے گی، اس نے علیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈیلٹن یہ نمبر لو اور سر سبحان کو بار کال کر کے دیکھو کب ریسیو کرتے ہیں، اب بتاؤ ان کو زارا کے بارے میں۔ نشرا نے اپنا موبائل آن کر کے کال لوگو ڈیلٹن کی طرف بڑھایا تھا۔ ہیلو سبحان، اس بار پہلی کال پر ہی اس نے فون ریسیو کیا تھا۔ ہیلو کون؟ اس نے پوچھا تھا۔ میں ڈیلٹن بات کر رہا ہوں، اس ٹائم ہم ہاسپٹل میں ہیں، زارا کی طبیعت خراب ہے، تم جلدی آ جاؤ، اس نے سبحان کو بتایا۔ کیا ہوا اسے؟ اوکے میں آ رہا ہوں، اس نے پریشان ہوتے کال بند کی تھی۔ وہ سیدھی لیٹی بے حس حرکت پڑی تھی۔ اسٹریچر پر ارد گرد بہت سے ڈاکٹر سر جوڑے کھڑے اس کے ہارٹ کو پمپ کر رہے تھے۔ یہ مسجد نبوی کا صحن تھا، وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیوں کی طرح بڑھ رہی تھی۔ وہ قریب جاتی جا رہی تھی، مگر وہاں اس نے ایک اونچے لمبے سفید رنگت والے شخص کو سفید لباس پہنے، جالیوں کو ہاتھ میں پکڑے زاروں قطار ہچکیوں سے روتے دیکھا تھا۔ ان کے انداز کرم ان پہ وہ انا دل کا، ان کے انداز کرم ان پہ وہ انا دل کا، ہائے وہ وقت وہ زمانہ دل کا، مجھے یاد ہے ذرہ ذرہ، ان کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہاں سنا اس نے توجہ سے فسانہ دل کا، عمر گزری ہے مگر درد نہ جانا دل کا، دل جلوں سے دل لگی اچھی نہیں، رونے والوں سے ہنسی اچھی نہیں،
دل لگا کر پتہ چلا دل کو دل لگی عاشقی نہیں ہوتی، کیا خبر تھی عشق کے ہاتھوں زندگی تباہ ہوتی ہے۔ بات کرتا ہوں دم الجھتا ہے، سانس لیتا ہوں آہ ہوتی ہے، زخم بے زخم کھا کے جی انا کر لبوں کو سی۔ عشق ہے یہ دل لگی دل لگی دل لگی، دل بن کے مٹا دیتی ہے روگ، دشمن کو بھی یار اپنا لگا دل کا، وہ بھی اپنے نہ ہوئے دل بھی گیا ہاتھوں سے، ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا دل کا۔ نقش پر اب نہیں، وہم نہیں، خواب نہیں، آپ کیوں کھیل سمجھتے ہیں مٹانا دل کا۔ ان کی محفل میں نظیر ان کے تبسم کی قسم، دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا۔ ڈاکٹر اس کے ہارٹ کو پمپ کر رہے تھے، اس کی دھڑکن اس کی اکھڑی سانسیں چل رہی تھی، مگر اس کا دل ساکت تھا، بالکل ساکت، اور وہ شاید کسی اور ہی سفر پر تھی۔ بھائی پلیز اٹھیں، وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ اذان بھائی، اذان بھائی، عمل نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو مسلا تھا۔ کوئی پکڑو، ہاسپٹل لے کر چلو میرے بچے کو، تاشا بیگم نے چیختے ہوئے کہا تھا۔ حریم، مولوی صاحب اور باقی سب احباب پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ حریم کی اپنے ہونے والے ساتھی کی حالت دیکھ کر آنکھوں سے موتی برسے تھے۔ آج وہ اس سے پہلے والا اذان لگا ہی نہیں تھا، روڈ اکھڑ سڑیل ڈراؤنا۔ آج اس کو اس زمین پر بے ہوش وجود تھکا ہوا لگا تھا، صدیوں کا مسافر لگا تھا۔ ارحان اسے باہوں میں اٹھائے گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ تاشا بیگم نے اپنے گبرو جوان حالت دیکھ کر دل پر ہاتھ رکھے روتی جا رہی تھی۔ اذان کو گاڑی میں پچھلی سیٹ پر لٹا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا کبیر ملک نے اندر بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھا تھا۔ ایمل آگے بڑھ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی اور سر پر دوپٹہ لیے پیچھے منہ مڑ کر پتہ نہیں کون سی آیتیں پڑھ کر اس پر پھونک رہی تھی۔ وہ ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا، اسے نہیں خبر تھی ارد گرد کتنی ٹریفک ہے، کون کچلا جائے گا کون نہیں، اسے بس ایک ہی فکر تھی، اور وہ تھی اذان حیات ملک کی زندگی کی۔ وہ رو رہا تھا، ایمل نے چور نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے پہلی بار کسی مرد کو خود کے سامنے روتے دیکھا تھا۔ ارحان کبیر ملک ایٹیٹیوڈ کنگ اپنے بھائی کے غم میں نڈھال ہو رہا تھا، اس کے دل نے شدت سے دعا کی تھی کسی معجزے کی۔ کبیر ملک کی بھی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، انتہائی ضبط کر رکھا تھا انہوں نے اپنے آنسوؤں پر۔ گاڑی ہاسپٹل کے سامنے رکی تو وہ دیوانہ وار بھاگا تھا، اسے پھر سے بازوؤں میں اٹھایا ایمرجنسی کی طرف ڈاکٹر اسے لے گئے۔ پھر ایمرجنسی کا دروازہ بند ہوا تھا اور ارحان کے دل کی دھڑکنیں برق رفتار ہوئی تھی۔ حیات ملک اور تاشا بیگم بھی دوڑتے ہوئے آئی سی یو کے سامنے آئے تھے۔ بڑے پاپا، اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا تو میں کسی کو بھی نہیں بخشوں گا، اس نے حیات ملک کے سامنے کھڑے ہو کر چلاتے ہوئے کہا تھا۔ مذاق لگ رہا تھا نا آپ کو یہ سب؟ وہ زندگی ہے اس کی، وہ لڑکی نہیں ہے، سانسیں ہیں میری بھائی کی، جب آپ کو اس کی سانسوں سے جدا کریں گے تو یہی ہوگا نا۔ وہ پھر سے چلایا تھا، کچھ نہیں ہوگا، بی پی لو ہوا ہوگا، شیر ہے میرا بیٹا، حیات ملک نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا تھا۔ دل بند ہوا ہے اس کا، سنا آپ نے؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ دل بند ہونا کسے کہتے ہیں؟ کیسے پتہ ہوگا؟ وہ جذبات، وہ احساسات آپ میں کہاں ہیں؟ محبت کی ہوگی تو پتہ چلے گا نا۔ آپ جیسا بے حس انسان جس کا ضمیر ہی مر گیا ہو، جس کو صرف پیسے سے، دولت سے، اسٹیٹس سے، عشق عیش و عشرت سے پیار ہو، وہ کیا جانے۔ وہ پھر سے چلایا تھا۔ ارحان اسٹاپ اٹ، بڑے پاپا ہیں تمہارے وہ، کبیر ملک نے اسے چپ ہونے کا کہا تھا۔ کاش رتبے میں بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ دل کے بھی بڑے ہوتے، کاش سمجھتے دل والوں کی دل کی دنیا کو۔ ابھی تو کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن اگر اذان حیات ملک کی ایک بھی سانس اکھڑی تو اس دنیا سے اکھاڑ دوں گا اس کو، تکلیف دینے والوں کو پھر کسی رشتے کا پاس نہیں رکھے گا۔ ارحان کبیر ملک کو پھر سے چلاتے ہوئے بولا تھا۔ کیا ہوا ہے تاشا؟ اذان کو کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر؟ حریم، اس کی ماما اور باپ آئے تھے اور انہوں نے آتے ہی پوچھا۔ آ گئے آپ؟ یہ دیکھیے میرے جڑے ہوئے ہاتھ۔ ارحان کبیر ملک ہاتھ جوڑتا ہے آپ لوگوں کے آگے، جان چھوڑ دے میرے بھائی کی، نہیں خوش ہیں وہ اس رشتے سے۔ یہ جو زبردستی کی حریم کے نام کی گھنٹی اس کے گلے میں باندھی جا رہی ہے نا، خدا کا واسطہ ہے آزاد کر دیں اسے، اس سے محبت کرتا ہے وہ کسی سے، عشق ہے اس کا کوئی اور۔ اس نے حریم کے ماں باپ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ یہ دیکھو حریم، چلی جاؤ یہاں سے، آزاد کر دو میرے بھائی کو اس درد سے، تمہیں اللہ کا واسطہ بخش دو اسے، اس کی خوشیوں کو۔ اب اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تھے حریم کے سامنے بھی۔ وہ ارحان کو بے یقینی سے دیکھتی روتی ہوئی باہر کی طرف بھاگی تھی۔ حریم بیٹا، اس کے ماما اور پاپا بھی اس کی طرف بھاگے تھے، باقی سب ارحان کو اس جنونی انداز میں منہ کھلائے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ آئے اب کوئی بھی ایک انچ بھی میرے بھائی کی خوشیوں کے قریب مٹا دوں گا اسے، اس کی ذات کو زار قطار رو رہا تھا وہ بے بس ہو رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، کہیں سے سانسیں کھینچ کر لائے اور ڈال دے اس کے جسم میں۔ ارحان ایمل کو اس کی حالت دیکھ کر رونا آ رہا تھا، اس نے آگے بڑھ کر اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تھا۔ ایمل بھائی کو کچھ نہ ہو، دعا کرو وہ ٹھیک ہو جائیں، میں لے کر آؤں گا ان کے لیے زارا درید کو، زمین کے نیچے سے، آسمان کے اوپر سے۔ اللہ جی پلیز میرے بھائی کی زندگی بخش دیں پلیز۔ وہ ایمل کی طرف مڑا تھا اور پھر اس کے گلے لگے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔
ارحان بھائی ٹھیک ہو جائیں گے، ایمل نے اس کی کمر سے ہلاتے ہوئے کہا۔ انہیں ٹھیک ہونا ہوگا ایمل، وہ میرے ساتھ ایسے نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے یہ سب، وہ اس درد سے خود کو ختم نہیں کر سکتے۔ وہ رو کر خود کو ہلکان کر رہا تھا۔ اس ٹائم وہ اپنے اور ایمل کے درمیان آنے والی رنجش کو بھی بھلا چکا تھا۔ اس ٹائم وہ اس سے اپنا دکھ بانٹ رہا تھا، وہ تڑپ رہا تھا۔ ایمل کو رشک ہو رہا تھا کہ کیسے وہ ہلکان ہو رہا ہے۔ اب وہ اس سے بغیر کچھ کہے اس کی کمر سے لا رہی تھی، پھر سے خود سے الگ کر کے اس کے ہاتھ پکڑے۔ ٹرسٹ میں ارحان، اذہان بھائی کو کچھ نہیں ہوگا، اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ وہ ایمرجنسی وارڈ کے بیڈ پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ ارد گرد جمع ڈاکٹر کوئی اس کے ہارٹ کو پمپ کر رہا تھا اور کوئی اس کا بی پی چیک کر رہا تھا۔ اس کی واسکٹ اتار کر، شرٹ اتار کر اس کے ہارٹ کی ECG کی۔ اس کا دل ساکت تھا، بالکل ساکت۔ یہ مسجد نبوی کا صحن تھا اور وہ روزہ رسول کی سنہری جالیوں کو تھامے کھڑا زاروں قطار رو رہا تھا۔ اے میرے مالک، میرے خدا، تو اپنے محبوب سے بہت محبت کرتا ہے۔ اتنی محبت کی دنیا کی تخلیق ان کے لیے کی، ان کے نور سے زمین و آسمان بیر و بر بنائے۔ میرے مالک، اس پاک ہستی کے صدقے میں مجھے میرے عشق سے ملا دے، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ۔ سرور کونین کے صدقے میں میرے عشق کو میراث عطا کر دے۔ زندہ رہوں گا تو اس عاشقی کی وار سہتے سہتے جھلس کر مر جاؤں گا۔ مانتا ہوں یہ میری پستی اور ذلت کی انتہا ہے کہ جہاں اتنے لوگ آ کر اللہ اور اس کے رسول کا قرب مانگتے ہیں، اس کی محبت مانگتے ہیں، میں تجھ سے یہ سب مانگنے کے بجائے اسے مانگ رہا ہوں۔ مگر میں کیا کروں میرے مالک، میرا دل نہیں ٹھہرتا، کسی بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑتا چلا جاتا ہے۔ مجھے ذلت اور پستیوں سے نکال دے، میرے دل کو سکون دے، مجھے اپنے اور اپنے محبوب کے قرب کے ساتھ ساتھ زارا درید کا ساتھ بخش دے۔ اس کے بغیر میں جی نہیں پاؤں گا، مجھے اس کو عطا کر دے یا پھر مجھے موت دے دے، مجھے اس کے بغیر یہ زندگی نہیں چاہیے۔ میری جھولی میں زارا درید ڈال دے میرے مالک، مجھے زارا درید دے دے۔ وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا جب کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر لرزتی آواز میں پکارا تھا، اذہان، وہ زارا درید ہی تو تھی۔ آج کی بات پھر نہیں ہوگی، یہ ملاقات پھر نہیں ہوگی، ایسے بادل تو پھر بھی آئیں گے، ایسی برسات پھر نہیں ہوگی۔ رات ان کو بھی یوں ہوا محسوس جیسے یہ رات پھر نہیں ہوگی۔ نظر مڑ کے دیکھنے والے، کیا یہ خیرات پھر نہیں ہوگی؟ شب غم کی سحر نہیں ہوتی، ہو بھی تو میرے گھر نہیں ہوتی۔ زندگی تو یہ مختصر ہو جا، شب غم مختصر نہیں ہوتی۔ میں نے معصوم بہاروں میں تمہیں دیکھا ہے، میں نے پرنور ستاروں میں تمہیں دیکھا ہے، میرے محبوب تیری پردہ نشینی کی قسم، میں نے عشقوں کی قطاروں میں تمہیں دیکھا ہے۔ ہم بتوں سے جو پیار کرتے ہیں نا کل پروردگار کرتے ہیں، اتنی قسمیں نہ کھاؤ گھبرا کر جاؤ، ہم اعتبار کرتے ہیں۔ اب بھی آ جاؤ، کچھ نہیں بگڑا، اب بھی ہم انتظار کرتے ہیں۔ ساز ہستی بجا رہا ہوں میں، جشن مستی منا رہا ہوں میں، کیا ادا ہے نثار ہونے کی، ان سے پہلو بچا رہا ہوں میں۔ کتنی پختہ میری نادانی، تجھ کو تجھ سے چھپا رہا ہوں میں۔ دل ڈبوتا ہوں چشم ساقی میں کو میں ملا رہا ہوں میں۔ نہ ہم سمجھے نہ تم آئے کہیں سے، پسینہ پوچھئے اپنی جبیں سے۔ ہے کہاں کا ارادہ تمہارا صنم، کس کے دل کو اداؤں سے بہلاؤ گے؟ سچ بتاؤ کہ اس چاندنی رات میں کس سے وعدہ کیا ہے کہاں جاؤ گے؟ ڈاکٹر اس کا ہارٹ پمپ کر رہے تھے، اس کی اکھڑی سانسیں چل رہی تھی، مگر اس کا دل ساکت تھا، بالکل ساکت، اور وہ شاید کسی اور ہی سفر پر تھا۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے ہی تھے، ابھی تسبیحات اور نوافل رہتے تھے کہ نیند کی جھپکیاں آنی شروع ہو گئی تھی۔ اٹھ کر دوبارہ وضو کیا، پھر نیند نے غلبہ طاری کر دیا۔ خدا خیر کرے، آج یہ نیند کیوں عبادت کے آڑے آ رہی ہے؟ انہوں نے پھر سے پانی کے چھینٹے منہ پر مارتے ہوئے کہا۔ درود شریف آواز بلند پڑھ رہے تھے کہ کہیں پھر سے بند ہوئی آنکھیں تو آسمان کی طرف دیکھا، پھر سے کوئی اشارہ تھا، گہرا اشارہ۔ اٹھے، پانی پیا، دعا کی اور پھر سجدے میں سر رکھا۔ حمد و ثنا کرتے کرتے کم نیند کیا، ہوش میں چلے، پتہ ہی نہ چلا۔ دیکھتے کیا ہے، خود کو مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، بآواز بلند درود پاک پڑھ رہے ہیں، اپنے محبوب پر درود بھیج رہے ہیں۔ وہی شفیق چہرہ، وہی مسکراہٹ، سفید داڑھی، سفید لباس، ماتھے پر چمکتا محراب، اور درود پاک اتنی میٹھی آواز میں پڑھ رہے تھے کہ دل و جان نثار ہو جائے۔ حاکم، سنبھالو جا کر اسے کہو کہ اپنے دل میں صرف اپنے رب کی محبت رکھے جو اس کا اصل حقدار ہے۔ کسی انسان کی محبت کو، اور خاص طور پر کسی نامحرم کی محبت کو دل میں جگہ دے گا تو رسوا ہو جائے گا۔ ابھی آنکھیں بند کی تھی تو کانوں میں آواز گونجی تھی، حق اللہ، وہ آواز بلند کہتے ہاتھ اٹھائے تھے بارگاہ رسالت میں۔
میرے رب آپ کے نبی کے در پر بیٹھا ہوں، تیرے نبی کا منگتا ہوں، ان کا منگتا ہوں جو منگتا کسی کا ہونے نہیں دیتے، جن کے ٹکڑوں پہ کل بھی پلتا تھا اور آج بھی پلتا ہوں، جن کے تلووں کا دھون ہے ٹکڑوں پر آب حیات اس جان مسیحا کے صدقے کی، جن کا وعدہ ہے کہ ان کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوگا ان کے صدقے میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے میرے مالک۔ میں یہ بھی جانتا ہوں اللہ پاک آپ جسے چن لیتے ہیں اس کو کندن کرنے کے لیے حالات کی بھٹی سے گزارتے ہیں، اسے صبر کے روزے رکھوا کر شکر کی ترغیب دیتے ہیں اور پھر عطا کی افطار سے اس میں زندگی بھر دیتے ہیں، لیکن اس سارے عمل میں انسان کئی بار ٹوٹتا ہے، کئی بار مایوس ہوتا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اسے لگتا ہے اس کا مالک اس سے ناراض ہے، تبھی تو حالات کی تپتی دھوپ میں سستانے کو خیال ہی یار تک میسر نہیں، مگر حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ پوری کائنات تو اس محبوب تک پہنچانے کی جدوجہد میں لگی رہتی ہے، بظاہر ہر طرف سیاہی چھائی رہتی ہے، انسان سمجھ ہی نہیں پاتا، وہ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا، وہ آہستہ آہستہ سمجھ جائے گا، اس جفا میں چھپی وفا کو، اس سختی میں لپٹی آسانی کو، اس تاخیر میں بندھی جلدی کو، اس السرات کے نیچے بہتی کوثر کو، مگر جب سمجھ لے گا تو شکر کے سجدے طویل ہو جائیں گے اس کے لیے بھی، صبر کا مفہوم بدلنے لگے گا اس کے لیے بھی، پھر سیاہی میں چھپے ساتوں رنگ اس پر عیاں ہونے لگیں گے، ادراک کے رستے وجدان کی منزلوں تک آ جائے گا وہ، اور پھر میرے خالق تیرے اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہے گا، سب روز روشن کی طرح اس پر عیاں ہو جائے گا۔ بس ایک بار میرے مالک دو جہانوں کے آقا کے صدقے اس کی جھولی میں اس کی خوشی ڈال دے، اس کی طرف سچی ہے، وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ چکا ہے، وہ توبہ کا خواستگار ہے، میرے رب اس کے لیے آسانیاں فرما، وہ تیرے نبی کے در کا منگتا ہے، اس کی داد رسی فرما، بے شک تو بہتر داد رسی کرنے والا ہے، وہ تیرے دیے گئے اس دکھ پر صبر کر رہا ہے، اس کا صبر مت آزما، میری دعا قبول فرما، آمین ثم آمین۔ انہوں نے ہاتھ چہرے پر پھیرے تھے، اپنی ہتھیلیوں سے اپنے آنسو صاف کیے اور پھر گنبد خضرا کو جی بھر کر دیکھا، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچی تھی، کسی نے پکارا تھا، حاکم بابا آپ ہیں؟ پاس کھڑے نوجوان لڑکے نے پوچھا، آپ کو سین حرم میں بلایا گیا ہے، تشریف لے چلیں۔ نوجوان کہہ کر رخصت ہو گیا تھا، وہ اچھا کہہ کر اٹھ گئے، اشارہ ہو چکا تھا، اذان کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کندھے پر ہاتھ رکھے ہی پکارا تھا، زارا زارا تم آ گئی، کہاں تھی تم؟ دیکھو میری پکار سن لی، آقا دو جہان نے بھیجا، مجھے معلوم تھا ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے تم مجھ تک ضرور پہنچو گی۔ اس نے روتے ہوئے خوشی میں اپنے نبی پر درود پڑھا تھا، زارا بھی اس کے ساتھ درود پڑھنے لگی تھی۔ تصور کریں دو تڑپے ہوئے ٹوٹے ہوئے دل اپنے نبی کے حضور ہچکیوں سے روتے ہوئے درود پڑھ رہے تھے اور اپنے رب کا شکر ادا کر رہے تھے، انہوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا، صدیوں کی تشنگی، صدیوں کا سفر، صدیوں کی مسافت دور ہوئی تھی، بے شک عشق کی منزل کٹھن تھی مگر مل گئی تھی، وہ اسے دیکھ بھی رہا تھا تو بہت احتیاط سے نظریں جھکا کر، اسے دل بھر کر دیکھنے سے بھی گریزاں تھا، اور زارا دھریر اس کی سرکت پر صدقے واری جا رہی تھی، تمہاری تڑپ سچی تھی، اذان ہے آج ملک دیکھو میں لوٹ آئی، تم نے مجھے خود کا رہنے ہی نہیں دیا، وہ اب اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہہ رہی تھی، تم پریشان مت ہو زارا، میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا، اذان نے چلتے ہوئے نظریں زمین پر گاڑتے ہوئے کہا تھا، تم نے کیا حال بنا لیا ہے اپنا، تم بہت بدل گئے ہو، تم نے تو عشق حقیقی کے سفر میں مجھے بھی پیچھے چھوڑ دیا، میں تمہارے لیے پریشان ہوں، تمہیں ایسے تڑپتا دیکھ کر میرا دل بند ہوتا ہے، میری روح مچلتی ہے، وہ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے چلتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں ٹھیک ہوں، مجھے میرا حال بہت پسند ہے، دعا کرو میری ریاضت بھی رب کو پسند آ جائے، اس نے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے کہا تھا، وہ اب سین حرم میں داخل ہو چکے تھے، اذان دیکھو حاکم بابا، زارا نے سامنے دیکھتے کہا تھا جہاں حاکم بابا بیٹھے تھے، آ گئے تم دونوں؟ انہوں نے ان دونوں کو سامنے کھڑے ہوتے دیکھ پوچھا تھا، حاکم بابا میرا بہت دل تھا آپ سے ملنے کو، آپ سے باتیں کرنے کو، اس نے پاس بیٹھتے کہا تھا، اذان تمہاری ریاضت پسند آ گئی ہے شاید رب کو، انہوں نے اذان کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا، زارا وہ سامنے جو وہ خواتین ہیں ان کے پاس چلی جاؤ بچے، انہوں نے اس سے سامنے کھڑی خواتین کی طرف اشارہ کرتے کہا، کیوں بابا؟ اس نے پوچھا تھا، بس یہ سمجھنا جو ہو رہا ہے رب کی رضا سے ہو رہا ہے، انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا تھا، اگر میرے رب کی رضا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس نے مسکراتے ہوئے اٹھتے ہوئے کہا، اور وہاں سے چلی گئی تھی، بابا ابھی تو ملی تھی اور ابھی آپ نے اسے مجھ سے جدا کر دیا، یہ تو ناانصافی ہے، اس نے اسے جاتے دور تک دیکھا تھا، فکر نہ کرو، بس یہ تھوڑی دیر کی جدائی ہے، ملن دائمی ہے، اب مبارک ہو، رب نے تمہاری مراد سن لی ہے، سجدہ شکر بجا لاؤ، کہتے وہ اسی لیے چند
کھڑی مہذب اور شفیق بزرگ ہستیوں کی طرف بڑھے تھے، وہ ناسمجھی سے ان کے ساتھ چل دیا تھا۔ زارا یہ اور لو، ایک خاتون نے اس کی طرف لال دوپٹہ کرتے کہا۔ سفید گھیردار فراق، سفید چوڑی دار پاجامے پر سفید دوپٹہ لیے وہ کوئی حور لگ رہی تھی۔ مگر یہ کس لیے؟ اس نے دوپٹہ پکڑتے پوچھا تھا۔ اور لو، پھر بتاتے ہیں، انہوں نے کہا۔ اس نے لال دوپٹہ سر پر اوڑھا اور سفید چادر کو کندھوں پر لے کر خود کو اچھی طرح ڈھانپ لیا۔ چلو آ جاؤ۔ وہ اب اس کو ساتھ لیے سین حرم میں بنے برآمدے کی طرف آ گئی تھی، جہاں بہت ساری بزرگ ہستیاں تھیں۔ وہ بھی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ان میں سے ایک بزرگ ہستی نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر پیار دیا تھا۔ حاکم بابا بھی تو موجود تھے وہاں پر۔ اس نے مسکرا کر حاکم بابا کو دیکھا۔ ایک طرف چپ چاپ نظریں جھکائے اذان بیٹھا تھا۔ اس نے اسے بھی دیکھا تھا۔ جن بزرگ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، وہ اب اس کے پاس بیٹھے چند آیتیں پڑھ رہے تھے۔ پھر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ زارا درید ول درید حسین، کیا آپ کو اذان حیات ملک اپنے نکاح میں قبول ہے؟ ان کی آواز سن کر پل بھر میں دونوں کے جسم لرزے تھے۔ جو بھی ہو رہا ہے اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے۔ زارا کے کانوں میں حاکم بابا کے الفاظ گونجے تھے، قبول ہے۔ تینوں بات پوچھنے پر اس نے اللہ کو حاضر ناظر مان کر ایجاب و اقرار کیا تھا۔ وہ بزرگ ہستی اذان کی طرف متوجہ ہوئی۔ اذان حیات ملک، کیا تمہیں زارا درید اپنے نکاح میں قبول ہے؟ انہوں نے اذان سے پوچھا تھا۔ یہ جدائی صرف وقتی ہے، ملن دائمی ہے۔ اس کے کانوں میں حاکم بابا کے الفاظ گونجے تھے، قبول ہے۔ اس نے بھی 3 بار ایجاب و اقرار کیا تھا۔ دعا ہوئی اور ان دونوں کے سر پر پیار دے کر وہ سب بزرگ ہستیاں چلی گئی تھیں۔ نیا سفر مبارک ہو اذان حیات ملک۔ زارا، اذان حیات ملک، حاکم بابا نے سر پر پیار دیا تھا دونوں کے۔ فلک کے پار پریوں نے، حوروں نے، فرشتوں نے اس نئے جوڑے کو مبارکباد دی تھی۔ رب کی رضا سے ملن مکمل ہوا تھا دو روحوں کا۔ رب چاہے تو سب ہو سکتا ہے، اس کی مرضی سے ڈوبتا بھی کنارے لگ جاتا ہے۔ وہی محبت نے پورا ہونے پر جھومتے ہوئے شکر کیا تھا رب کا۔ ہوائیں، گھٹائیں، زمین، آسمان، پہاڑ سب اس پاک رشتے پر جھوم رہے تھے۔ تڑپ مکمل ہوئی تھی۔ 2 ساکت دلوں کی من عاجزم مکمل ہوا تھا۔ سب جا چکے تھے۔ وہ دونوں نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ پھر اذان نے نظر اٹھا کر رخ یار کو دیکھا تھا۔ اس نے تلاوت شروع کر دی تھی اور دور بیٹھی آنسو بہاتی سورۃ الرحمن کی تلاوت سن رہی تھی۔ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اذان کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ کتنا مہربان ہے اس کا رب، اس کے گناہوں کو فراموش کر کے اسے اپنی رحمت کی چادر تلے چھپا لیا ہے۔ اسے یہ نہیں بولا کہ جاؤ تم گناہ گار ہو، سیاہ کار ہو، بدکار ہو۔ اس کے عیب نہیں دیکھے بلکہ پردہ پوشی کی۔ کہا کہ آؤ اذان حیات ملک، تمہاری توبہ کے عوض تمہیں تمہاری چاہت لوٹا دی۔ میں نے تمہاری جھولی بھر دی، تمہیں اتنا نواز دیا کہ سنبھالتے سنبھالتے تھک جاؤ گے۔ اس نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے زارا کا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے اس پر اللہ لکھا تھا، اور پھر پاس ہی محمد۔ اچانک اس کے دل کی دھڑکن واپس لوٹی تھی۔ ڈاکٹر نے پھر سے پمپ کیا تھا۔ اب سانسیں بھی نارمل ہونے لگی تھی، جو وقفے وقفے سے اکھڑ رہی تھی۔ پچھلے 10 منٹ سے جس مریض کے ساتھ وہ سر کھپا رہے تھے، ہارٹ پمپ کرنے والا ڈاکٹر یکدم پیچھے ہوا تھا۔ مانیٹر اسکرین پر ہارٹ بیٹ ایک دم نارمل شو ہوئی تھی، اکھڑتی سانسیں بھی نارمل ہوئی تھی اور دھڑکنیں بھی۔ امپاسبل، سینئر ڈاکٹر نے حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے ساتھی کولیگز کو دیکھتے کہا، یہ تو معجزہ ہے، ایسے کیسے ممکن ہے؟ وہ بھی تب جب یہ بالکل ڈیڈ ہو گیا تھا۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر نے کہا تھا، بے شک جو وہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے تھے، وہ بس اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ زارا اور اذان کے ڈاکٹر کیا جانے کہ وہ کس سفر سے واپس لوٹے تھے۔ رب نے دونوں کی روحوں کو کس عظیم اور پاک رشتے میں جوڑ کر ان کی محبت کو جاودانی بخشی تھی۔ بے شک وہ مسبب الاسباب ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا، بے بسوں کی داد رسی کرنے والا، ہدایتوں سے نوازنے والا، اپنی راہ پر چلانے والا، لامتناہی خوشیاں دینے والا۔ حاکم بابا کی آنکھ کھلی تھی۔ خود کو صحن حرم کی بجائے درگاہ کے احاطے میں پایا تو لبوں پر نرم سی مسکراہٹ، من عاجزم مبارک، نگاہ مبارک، آسمانی جوڑے زیر لب کہتے وہ وضو کرنے چلے گئے تھے۔ کیسی طبیعت ہے بھائی کی؟ ارحان نے ڈاکٹر کے نکلتے ہی آگے بڑھ کر پوچھا۔ ہی از آؤٹ آف ڈینجر، آپ میرے کیبن میں آئے۔ ڈاکٹر نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے خوشی کی نوید سنائی تھی۔ کیسی ہے زارا؟ سبحان ڈاکٹر کی طرف لپکا تھا۔ اس کے باہر آتے ہی شی از آؤٹ آف ڈینجر، کم ود می، ڈاکٹر نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا تھا۔ اب پلیز ایپیسوڈ پڑھ کر کوئی فتویٰ دینے نہ آ جائے، خدا را اس سے پہلے پڑھ لے۔ سورۃ البقرہ کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا ہے، اللہ وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، زندہ ہے، سب کو تھامنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے، اسے سب معلوم ہے۔
اور لوگ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر بھی دسترس حاصل نہیں کر سکتے ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کروا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشواری نہیں۔ وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ امید کرتی ہوں سمجھ جائیں گے۔ ایک اور بات، واقعی رب جب چاہے جتنا چاہے اور جس قدر چاہے اپنی معلومات کی دسترس بس کچھ لوگوں کو دیتا ہے، کچھ لوگوں پر ہی یہ راز واضح ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے پاس کھڑے ڈاکٹرز ان کو زندگی کی طرف لاتے ڈاکٹرز کیا یہ جان سکتے تھے کہ آخر وہ کس سفر پر ہیں؟ یہ راز رب کے ہیں، وہ بہتر جانتا ہے۔ جاری ہے دوستوں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیجیے گا اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں دوستوں اور میرے چینل کو سپورٹ کریں۔ آپ دوستوں کے تعاون کا بہت زیادہ شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔